بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 188 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، او تفریضوا لهن فریضہ، اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، ومتعوهن، اور ان کو کچھ خرچ دے دو، علی الموسع، گنجائش رکھنے والے پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے بقدر ہے، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے بقدر ہے، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا عمدہ طریقے پر ہو، حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے اچھا سلوک کرنے والوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے اس کو چھوا نہ ہو اور نہ مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو متاع دے دو، گنجائش رکھنے والے پر گنجائش کے بقدر ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق ہے، یہ فائدہ پہنچانا عمدہ طریقے پر ہو، واجب ہے اچھا سلوک کرنے والوں پر۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر مقرر کیا ہو کہ ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ دوسری بات، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ تیسری بات، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ بزرگان محترم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف نکاح کر کے طلاق دے دے، ایسی صورت میں کہ نہ اسے اس نے ہاتھ لگایا ہو، یعنی نہ جمع کیا ہو، اور نہ اس کے ساتھ خلوت سیاح ہوئی ہو، اور ابھی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں شوہر پر مہر دینا واجب نہیں ہے۔ البتہ دلداری اور احسان کے طور پر کچھ دے دے، چاہے وہ ایک جوڑا کپڑے ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ یہ جو کچھ نفقات دینے کی بات کہی گئی ہے وہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ ہی دے دے، اور اگر تندرست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دے۔ بس یہ جو مرد عورت کو نفع پہنچا رہا ہے شرعی قاعدے کے مطابق ہو، اور یہ محسنین پر واجب ہے، احسان کے درجے میں اس کو معروف اور بھلے طریقے سے دے دے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ نکاح وہ نکاح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ایک دم سادگی کے ساتھ انجام دیے جاتے تھے، اور کوئی اہتمام نہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا تھا اور نہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس قسم کے جو نکاح ہوتے تھے، اسی صورت میں اگر نکاح کے بعد صحبت ہونے سے قبل اور مہر کے متعین ہونے سے قبل طلاق دی جاتی ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ مسائل تو جب پیدا ہوتے ہیں جب نکاح کے لیے جوڑا چاہے تو اس کے لیے دعوتیں اور شادی خانے اور لاکھوں روپے خرچ ہوں، اور نکاح ہو اور نکاح کے فوری بعد خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس آیت کو دور رسالت اور دور صحابہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی کیفیت اور نوعیت کو سامنے رکھ کر اگر سمجھا جائے تو کوئی اعتراض ذہن میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں احکام الہی کو ماننے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔